بن گئی ہیں بھنے بس برابر بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس آف جموں کشمیر پر میں ہوں مرزا شفیق. سچ کے ساتھ سچ کہنا، سچ سننا، سچ کو ساتھ لے کر چلنا اور سچ سن کر برداشت کرنا، یہ دور حاضرہ ہی نہیں دور ماضی میں بھی ایک کھٹن معاملہ رہا ہے. لیکن وہ لوگ ہیں جو سچ کہنے سے ڈرتے نہیں، سچ کا ساتھ دینے سے نہیں ڈرتے، حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں سچ کے لیے بہت سی قیمتیں ادا کی ہیں، جس میں اپنے وطن سے بے گھر ہونا، جبری طور پر بغیر کسی جرم کے پابند سلاسل رہنا، لیکن اس کے باوجود بھی سچ کو نہیں چھوڑا. اور میرے جو مہمان ہیں وہ نہ ہی تو محتاج تعارف ہیں، حسب روایت میرے مہمان وہی ہیں جو پچھلے پروگرام میں تھے، لیکن انہوں نے سچ کی قیمت ادا کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے ایک ناچیز بڑے کمزور بندہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر جب چلتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک طاقت دیتا ہے اس کو، اور پھر وہ سچ کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے. تو ناظرین، ہمارا پچھلا پروگرام جو تھا وہ حسب روایت وہی تھا کہ چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی سردار شوکت علی کشمیری کے ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ 1947 کی جو 1948 کی جو جنوری اور اگست کی جو قراردادیں تھیں ان کے بارے میں بات ہوئی تھی.
اور پھر وہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا تھا، لہٰذا ہم نے اس کو وسط میں چھوڑ دیا. اور آج جو میں ان سے بات کروں گا وہ یہ ہے کہ 1948 کی وہ قرارداد اگست کی، اور پھر 1949 کی جنوری کی قرارداد. ان قراردادوں میں متصادم کیا ہے؟ ہر دو فریق اپنی برتری ظاہر کرتے ہیں، لیکن جو ہماری کشمیری قوم ہے جن کے بارے میں یہ بات ہوئی ان کو اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوا؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں 73 سال سے آپ نے کیا کر لیا، تو ہم آج اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالات حاضرہ پہ بات ہوتی ہے، سیاسی پس منظر پہ بات ہوتی ہے. تو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پیچھے ایک پریس کانفرنس کی تھی، تو انہوں نے کہا پی ڈی ایم والے کو یہاں پہ اس راولپنڈی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام آباد جائیں، اگر ادھر آئیں گے چائے پانی پلائیں گے، ہم اس بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے. تو میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے سردار شوکت علی کشمیری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور جناب السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام، بہت شکریہ. تو ہم نے پچھلی دفعہ جو ریزولوشن ڈسکس کی تھی جی 20 جنوری 1948 کی، جی اور وہ ریزولوشنز جو ہے نا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی 39 ریزولوشنز تھی. آج اگرچہ آپ نے تھوڑا سا جمپ کیا ہے اور اگست والی ریزولوشنز پہ چلے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور ریزولوشن جو ہے نا وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پیش ہوئی. اس ریزولوشنز کو 47 ریزولوشن کہا جاتا ہے، جو اڈاپٹ ہوئی 21 اپریل 1948 کو. یہ کشمیر کنفلکٹ کے حوالے سے تھی، اور اس میں انڈیا اور پاکستان دونوں کے مندوبین نے یا نمائندوں نے اپنے اپنے آرگومنٹس پیش کیے، اور ان آرگومنٹس کی روشنی میں جو 39 والی ریزولوشنز تھی اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ریپریزنٹیٹیوز تھے وہ ارجنٹائنا، بیلجیم، کینیڈا، چیکوسلوواکیا اینڈ دا یونائٹڈ نیشنز کے جو پرماننٹ ممبر سٹیٹس تھی، جس میں کمیشن کو انسٹرکٹ کیا گیا تھا، جو کمیشن بنایا اس کو انسٹرکٹ کیا گیا، اس کو ایک طرح کی ہدایت یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں اس ریزولوشن کے تحت دی گئی. وہ یہ تھی کہ آپ سب کنٹیننٹ میں جائیں ٹو ہیلپ دا گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان ٹو ریسٹور دا پیس، یعنی امن کے قیام کے لیے کمیشن جو ہے وہ دورہ کرے ہندوستان اور پاکستان کا، اور وہ حکومتوں کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. اور اس نیگوشیشنز کے نتیجے میں یعنی یہ ریزولوشنز کس بات پہ زور دیتی ہے، اس میں جو ہے وہ یہ تھی کہ ریزولوشنز جو ہے وہ اس نے ریکمینڈ کیے 3 سٹیپس. پہلے سٹیپ یعنی اس ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے جو پہلی تمہیدی 3 سٹیپ بتائے گئے وہ یہ تھا کہ فرسٹ سٹیپ کے لیے پاکستان کو کہا گیا کہ آپ نے اپنے تمام نیشنلز کو جو ریاست جموں کشمیر میں فائٹنگ کی غرض سے داخل ہوئے ہیں ان کو آپ نے وڈرا کرنا ہے. جو سیکنڈ سٹیپ تھا، اس سیکنڈ سٹیپ کے طور پہ انڈیا نے بائی لیٹرلی اپنے جو ہے وہ پروگریسیولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو موجود ٹروپس ہیں اس میں قابل ذکر تعداد کو ریڈیوس کرنا ہے جو اپیرنٹلی نظر آئے کہ بھئی آپ نے انڈیا نے جو ہے وہ اپنی آرمی کو ریڈیوس کیا ہے، اور اتنی ایک آرمی وہاں رکھی جائے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو مینٹین رکھے. اس میں جو تھرڈ سٹیپ تھا کہ انڈیا واز آسکڈ ٹو اپائنٹ اے پلیبسٹ ایڈمنسٹریٹر،
یعنی یہ اختیار انڈیا کو دیا گیا کہ آپ نے اپائنٹ کرنا ہے ایڈمنسٹریٹر جو نامینیٹڈ بائی دا یونائٹڈ نیشنز who would conduct a free and impartial plebiscite. The resolution was adopted paragraph by paragraph. یعنی جو ریزولیشنز پیش ہوئی اس کے جو بھی سٹیپس تھے اس کے ایک ایک پیرے کو پڑھ کے تو باقاعدہ ووٹنگ کروائی گئی. Both India and Pakistan raised objections. اس دوسری ریزولیشنز جو اپریل میں جی جی جو منظور ہوئی ریزولوشنز نمبر 47 کہا جاتا ہے. جی جی اس ریزولوشنز میں انڈیا نے بھی اپنے کنسرنز ریز کیے اور پاکستان نے بھی, اور دونوں نے اس پہ جو اعتراضات کیے. اور جو اعتراض تھے ان اعتراضات کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرارداد تو یونائٹڈ نیشنز کے پروسیڈنگز کا ایک حصہ ہے, لیکن اس قرارداد کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا اور پاکستان نے اس ریزولوشنز کو ایکسپٹ کیا ہے. دونوں کے اعتراضات نوٹ پہ آئے اور دونوں کی کنسرنز کو اینالائز کیا گیا, اور اس اینالیسس کے بعد جو تیسری ریزولوشن پاس ہوئی ہے وہ 13 اگست 1948 کو. جی میجورٹی جو ممبر سٹیٹس اور کنسرن پارٹیز ہیں وہ اس ریزولوشنز کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں. جی اس لیے کہ اس ریزولوشنز کے ساتھ ہی ٹروس ایگریمنٹ کیا گیا, جسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ٹروس ایگریمنٹ میں میتھڈالوجی لے ڈاؤن کی گئی کہ کیا کیا یعنی پلیبسسائٹ کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے کن کن اقدامات کو کرنا ہے, اور ان اقدامات کے نتیجے میں ریاست جموں کشمیر کے لوگ فری اینڈ فیئر پلیبسسائٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. اب چونکہ جورسپروڈنس آف دا ریزولوشن یہ ہوتی ہے کہ ایک بیسک ریزولوشن ہوتی ہے, بنیادی ریزولوشن, اور آگے حالات اور واقعات کے تحت اگر کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس سے جو بنیادی جو قرارداد ہوتی ہے, جو بیسک ریزولوشن ہوتی ہے, اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, بلکہ حالات اور واقعات کے اندر اس میں مزید چیزوں کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو اس ریزولوشن کی روشنی میں جو 13 اگست یعنی 13 اگست 1948 کو پاس کی گئی وہ ریزولوشن متفقہ تھی. جی اور اس ریزولوشن کو فالو اس طرح کیا گیا کہ چونکہ جو 20 جنوری کی جو ریزولوشنز تھی یا اپریل کی جو ریزولوشنز تھی, یہ ریزولوشن تو ہوتی رہی لیکن ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ گراؤنڈ پہ اس لیے نہیں ہوا کہ لڑائی پھر بھی جاری رہی. تو یہ 13 اگست کی جو ریزولوشن پاس ہوئی, تو اس ریزولوشن کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا دونوں نے سیز فائر کیا, جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ویک آف 1949 کو ہوا, یعنی پہلے ہفتے کے اندر ہی اس پہ عمل درآمد ہو گیا. کس حد تک؟ سیز فائر کی حد تک. اور جو پہلی ریزولوشن کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جو ویکیٹڈ جو پاکستان جن ایریاز کو خالی کرے گا جیسے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, تو یہاں انڈر دی سپرویژن آف یونائٹڈ نیشنز لوکل اتھارٹیز قائم ہوگی. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, کچھ دوستوں نے پچھلی دفعہ سوالات بھی اٹھائے جی, اور انہوں نے ہمارے سردار آفتاب صاحب ہیں, انہوں نے ایک کسی اس کا حوالہ بھی بیچ میں دیا ہے.
لیکن چونکہ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کی پوری ریزولوشنز دیکھیں، اس کا پوری پروسیڈنگز دیکھیں، تو ان پوری پروسیڈنگز کے اندر کہیں بھی آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان یا یہاں جو اس وقت ملٹرائز لوگ تھے ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ ڈی ملٹرائزیشن کا لفظ ہے کہ تمام لوگ جو مسلح گروہ بھی ہیں، ویدر اٹ از لوکل اور فورنرز، ان سب کو ہندوستان اور پاکستان نے، اور خاص کر کے چونکہ جو کیس تھا وہ انڈیا کا تھا اور انڈیا نے ہی یہ سوال اٹھایا تھا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ جنوری یا فرسٹ ویک آف جنوری جو ہے، مجھے اس وقت ڈیٹ وہ نہیں ہے، شاید 2-3 یا 7 جنوری تھی، جس کے اندر یہ ساری کمپلینٹ جو ہے وہ انڈیا کی تھی کہ پاکستان نے ریاست جموں کشمیر پر حملہ کیا ہے تھرو اٹس ٹرائبلز، جو پرائیویٹ ملیشیا، اور وہاں ٹرائبلز کا ذکر کم ہے، وہاں پرائیویٹ ملیشیا کا ہے اور ریگولر ٹروپس کا، جس کو پاکستان نے ڈینائی کیا کہ کوئی ریگولر ٹروپس جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے نہیں گئے۔ اب اس حقیقت کو دیکھنا کہ کیا واقعی پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے سامنے جو موقف اختیار کیا اور جو انویژن سے انکار کیا، کیا وہ درست تھے، وہ حقائق تھے؟ تو بعد ازاں جن لوگوں نے تاریخیں لکھی ہیں یا جو لوگ اس ساری لڑائی میں شریک تھے، جیسے اس وقت تو وہ بریگیڈیئر تھے، بعد ازاں وہ میجر جنرل ریٹائرڈ ہوئے، میجر جنرل اکبر صاحب جی، میجر جنرل اکبر صاحب نے ایک کتاب لکھی، ریڈرز ان کشمیر کے حملہ آور جی، جہاں وہ ساری پلاننگ بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح جو ہے وہ اس جنگ کا آغاز کیا، ریاست جموں کشمیر کو مہاراجہ کی حکمرانی سے نجات دلانے کے لیے اور ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کے ساتھ انیکس کرنے کے لیے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ جو ان کی ایکسپرٹیز تھی، ان کی جو انوالومنٹ تھی، اس پہ انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی اور کون سے لوگ، کن لوگوں کی کیا کیا ذمہ داریاں تھیں، وہ ذمہ داریاں بھی جو ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر بہت واضح باشگاف 2 ٹوک انداز میں لکھی ہے۔ اور جو ہمارے ہاں عمومی طور پر بہت سارے لوگوں کے جو بلند بانگ دعوے ہیں، ان دعووں کی اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کی تصدیق اگر چھوٹے موٹے لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو جنرل ایوب خان صاحب نے جو کتاب لکھی، وہ اس کا اردو ٹائٹل تو یہ تھا کہ اس رزق سے موت اچھی، جو انگریزی میں اس کو کہا تھا فرینڈ ناٹ ماسٹر، جی۔ تو فرینڈز ناٹ ماسٹر میں انہوں نے جنرل اکبر کے حوالے سے لکھا کہ جنرل اکبر کے بارے میں ہمیں 2 طرح کی وہ تھی، ایک یہ تھی کہ یا تو وہ بہت زیادہ ایفیشنٹ ہیں، بہت تیز تراز ہیں، ہوشیار ہیں، کیونکہ وہ عمومی طور پر جو جی ایچ کیو کے اندر ہونے والی میٹنگز تھی، ان میٹنگز میں وہ شریک نہیں ہوتے تھے، اور بعد ازاں جب ہمیں اطلاع ملی کہ وہ آزاد کشمیر کے کچھ قبائلی لیڈروں کے ساتھ مل کے کہ کوئی نہ کوئی کنسپیریسی کرتے ہیں جی، اس حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایوب خان نے تصدیق کی کہ جنرل اکبر جو ہے وہ انسٹیگیٹ کرتا تھا اور اس نے کچھ لوگوں کو مینیج کیا جن کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا، مختلف قبائل کے، اگرچہ ہمارا 1947 سے پہلے بھی ریاست جموں کشمیر کے اندر ٹرائبز موجود ہیں، ٹرائبل شناختیں موجود ہیں، لیکن آرگنائز کوئی ٹرائبل چیف نہیں ہے۔ جیسے فرض کریں کہ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ قبائلی ہیں اور ان قبائلیوں کے چیفز ہیں، یا بلوچستان کے اندر جو ہے وہ مختلف قبائل ہیں اور ان قبائل کے جو سربراہ ہیں وہ ان کے اپنے قبیلے کے صحیح ان کو منتخب کیا جاتا ہے اور پھر پورا ٹرائبز ان کی ڈسپوزل پہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا ایز سچ ریاست جموں کشمیر کے اندر کوئی آرگنائز ٹرائبل
ट्राइबलिज्म भी मौजूद नहीं था, ट्राइबल चीफ भी मौजूद नहीं थे, अलबत्ता कबीलाई शनाख्तें मौजूद थी, और उस एतबार से लोगों का एक दूसरे के साथ है यानी कंफर्टेबिलिटी, एक ट्राइब के लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थे, रिश्तेदारियां करते थे, और अमूमी तौर पर जिस ट्राइब्स की जिस इलाके के अंदर अक्सरियत होती थी वो अपने आप को निस्बतन दूसरे ट्राइब्स के सुपीरियर समझता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एक ट्राइब जो है वो कोई दूसरों के साथ रिश्तेदारियां नहीं करता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। शायद कोई एक आध कोई कबीला हो जो दूसरों के साथ रिश्तेदारियां ना करता हो और उसको कोई उसने मजहबी रंग दिया हो, लेकिन जहां जहां भी मेजोरिटी जिन जिन ट्राइब्स की मौजूद थी वो अमूमी तौर पर जो है वो एक दूसरे के साथ हैं, जो है उनकी जुड़त ज्यादा थी। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर की हद तक जो है वो ट्राइबलिज्म मौजूद था, लेकिन रेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में किसी किस्म का कोई ट्राइबलिज्म एज सच मौजूद नहीं था। ट्राइबल शनाख्तें थी और ट्राइब्स के अफराद की एक दूसरे के साथ जो है वो कंपेटेबिलिटी भी थी, लेकिन कहीं कहीं मतलब यह कि ट्राइब्स के लोग एक दूसरे आपस में भी लड़ाई झगड़े करते रहते थे। तो सो दैट चूंकि हमारा मकसद जो है वो इन प्रोग्रामों का यह है कि लोगों को थोड़ा सा अमूमी तारीखी जो है ना ओवरव्यू दिया जाए, ताकि वो अपने उस अहद के हवाले से चीज़ों को भी खुद से भी इस काबिल हो सकें कि वो तजिया कर सकें। महज प्रोपोगंडे की बुनियाद पे जो हमने फेथ पॉलिटिकल फेथ बनाए हुए हैं, और उसी की बुनियाद पे जब हमारे अपने किसी फेथ पे कोई जक पहुंचती है या कोई उसके मगायर कोई नैरेटिव पेश करता है, तो हमारे अमूमी लोग जो है वो बजाय इसके कि तारीख को खंगालें और तारीख से ही सच को तलाश करने की कोशिश करें, वो फिर फतवों का एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ और अनाद का इजहार करते हैं। इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो क़याम 1846 को हुआ, तो वो क़याम जो है वो एक शख्स की वजह से हुआ, और उसका नाम था महाराजा गुलाब सिंह। उसने ये सारी मैनेजमेंट की, एंड ही वाज नॉट ए लीडर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। कोई अवाम का उसको मैंडेट नहीं था, बल्कि उसने रियासत को बनाने के लिए जो उसकी अपनी शख्सी काबिलियत थी, और जिसको कहते हैं मतलब मुख्तलिफ लोग तारीख में जब फर्द के रोल को एनालाइज करते हैं तो यकीनन तारीख को बनाने में बाज़ शख्सियात का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, उनमें मैनेजमेंट की सलाहियत बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा होती है। तो इसलिए महाराजा गुलाब सिंह कि आप हक के हुक्मरानी से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, इसलिए कि बादशाहों का दौर या उस अहद में जो कोई जमहूरी दौर नहीं था, और ना ही ये जमहूर ने रियासत जम्मू कश्मीर का वजूद मार्ज, और ये सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि बेशुमार ऐसी दुनिया के अंदर मुमलकतें या रियासतें हैं जो आप ये कह सकते हैं कि किसी एक ताकतवर ग्रोह, ऐसे ही जैसे पंजाब जो है वो सिख किंगडम जब बनी महाराजा रणजीत सिंह, तो महाराजा रणजीत सिंह ने कोई लोगों से या पंजाब के लोगों से कोई वोट लेके नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी अपनी जो मैनेजमेंट की सलाहियत थी, अपनी उसकी जो शख्सियत थी, उस शख्सियत ने मैनेज किया कि एक रियासत को जो है वो मार्ज वजूद में लाया जाए, और अल्टीमेटली एक सिख किंगडम बनी, और उसकी सरहदें जो है वो बहुत फैली आप कह सकते हैं कि, और बहुत ताकतवर हुक्मरान अपने अपने अहद के अंदर अगर आप देखें तो महाराजा रणजीत सिंह एक ताकतवर हुक्मरान था, और उसकी मैनेजमेंट की जो सलाहियतें थी कि दरबार के अंदर उसने मुख्तलिफ अकायद के लोगों को, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को जो है वो अकोमोडेट करके उनके ज़रिए वो अपना असर सूख जो है वो बरकरार रखता था। तो लिहाजा हम तो चूंकि इस वक्त एक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस की वो रेजोल्यूशन जिसको हम 13 अगस्त 1948 की रेजोल्यूशंस कहते हैं, इस रेजोल्यूशंस के अंदर आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल पार्टी जो है वो कश्मीरी थे, और कश्मीरियों ने खुद से अपने राइट्स का तयन करना है, क्योंकि उससे पहले जो इंडिया का क्लेम था कि हमारे साथ जो है वो लेजिटिमेट रूलर ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन की है, और उस ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के बाद
ہم نے جو ہے وہ لوگوں کی لائف، لوگوں کی پراپرٹی اور ریاست کی جو ہے وہ وحدت کو بحال کرنے کے لیے جو ہے نا وہ انٹروین کیا ہے، چونکہ ناؤ یہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ انڈین یونین کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی پارشلی، نٹ ہول بٹ پارشلی، انڈیا کے اس کلیم کو تسلیم کیا گیا۔ اس کے ظواہر کیا ہیں؟ ظواہر یہ ہیں کہ جب آپ انڈین آرمی کے ایک رول کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین کرنے کے لیے، اور وہ حصہ جو اس حصے کی جو ایڈمنسٹریشن تھی سری نگر کی، اس کو جب آپ ریکگنائز کر دیتے ہیں، اور جب آپ انڈیا کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز مل کے انڈیا جو ہے وہ پلیبسٹ آفیسرز کا تعین کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان یعنی ان ریزولوشنز کی صورت میں دونوں ملکوں کا رول دیکھا جائے تو انڈیا کا رول زیادہ پاورفل، زیادہ جو ہے وہ اسرٹیو ہے بنسبت پاکستان کے۔ پاکستان تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 17 جنوری کی ریزولوشن، پھر اپریل کی ریزولوشن، پھر اگست کی ریزولوشن، ان ریزولوشنز کے اندر پاکستان کو پر جو زور ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بائی آل مین ان ایریاز کو جو آپ نے یا آپ کے لوگوں نے آکوپائی کیے ان کو ویکیٹ کرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو لوکل اتھارٹیز یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق جو بنے گی وہ انڈر دی سپرویژن آف یونائٹڈ نیشنز بنے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ اپنی پسند کی کوئی ایڈمنسٹریشن مقرر کر دیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ لوکل اتھارٹی ہے۔ لیکن یہ دونوں طرف کے لیے ایسے تھا کہ اس طرف بھی یونائٹڈ نیشن ایڈمنسٹریشن تعینات کرے گی یا صرف اس طرف؟ نہیں، وہاں جو ہے وہ یہ تھا کہ چونکہ جو شیخ عبداللہ تھے وہ مہاراجا نے جس وقت ٹریٹی آف ایکسیشن کیا تو اس کے بعد مہاراجا کا تو رول ختم ہو گیا جی، مہاراجا کی حکمرانی ختم ہو گئی جی، اور اس وقت جو ہے وہ نیشنل کانفرنس یا شیخ عبداللہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ پاپولر لیڈر تھے، جی، تو وہ پرائم منسٹر بنے، اور جو مہاراجا کا جو بیٹا تھا کرن سنگھ، ڈاکٹر کرن سنگھ، کرن وہ سنگھ صاحب، صدر ریاست کلائے۔ جی تو صدر، لہٰذا یہ ہے کہ ان کی حیثیت کو ریکگنائز کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ بینگ اے پرائم منسٹر آف اسٹیٹ آف جموں کشمیر، شیخ عبداللہ نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر خطاب کیا، ویئرایز کہ پاکستان بھی ڈیلیگیشنز کے اندر سردار محمد ابراہیم خان کو جو اس وقت آزاد کشمیر کے صدر تھے جی، جی، لے گئے، لیکن ان کو یونائٹڈ نیشنز کے کسی فورم کے اندر بھی تقریر نہیں کروائی گئی، نہ تقریر انہوں نے کی۔ یہ الگ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں چونکہ یہاں لیکن میں نے تو ایک جگہ کہیں کسی سے سنا تھا کہ 3 گھنٹے انہوں نے خطاب کیا تھا وہاں پہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا ریکارڈ جو ہے وہ کوئی میری ملکیت نہیں ہے، وہاں پہ مجھے کچھ نہیں ملا، وہ میں نے چیک سرچ کیا ہے۔ وہ نہ میری ملکیت ہے نہ کسی اور کی ملکیت ہے، جی، اور خود سردار ابراہیم صاحب نے تو اپنی سان حیات بھی لکھی ہے متاع زندگی کے نام سے، جی، تو اس میں بھی اپنی اس 3 گھنٹے کی تقریر کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ذکر نہیں ہے، جی، انہوں نے البتہ یہ ذکر کیا کہ یونائٹڈ نیشنز میں سائیڈ ایونٹ کے طور پر انہوں نے ایک پریس بریفنگ دی ہے۔ اچھا، میں آپ سمجھ گیا، اچھا ٹھیک۔ لیکن یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ تھی جس میں پرماننٹ ممبرز اور جو نان پرماننٹ ممبرز تھے ان سے جو خطاب کا موقع ملا وہ شیخ عبداللہ کو ملا۔ کشمیری لیڈروں میں سے کوئی یونائٹڈ نیشنز کی اس بلڈنگ کے اندر جا کے جس نے تقریر کی، اب وہ کتنے منٹوں کی تھی کتنے گھنٹوں کی تھی یہ تو میرے خیال میں جو لوگ ان فورموں پہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں تو یقیناً کوئی گھنٹوں پہ مشتمل تقریر نہیں ہوتی۔ ہاں جب بحث ہوتی ہے اس میں تو سر ظفر اللہ خان جو پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ تھے انہوں نے بھی کوئی 10-12 گھنٹے جو ہے وہ وہاں کیس آرگو کیا، اصل میں وہ تو کیس آرگو کرنے کی بات، اور اسی طرح جو انڈین ڈیلیگیشنز کے جو ہیڈ تھے اپنے سبرامینیم جی،
हाँ, तो उनकी तो कोई मतलब ये है कि 17-18 घंटे की जो है ना रिकॉर्ड आर्गुमेंट है। तो ये तो आर्गुमेंट्स हुए, वो तो डिबेट पे आ गया ना मसला। वो तो देखो ना, वो दैट वाज नॉट ए स्पीच। वो स्पीच तो ये वहां पे मिनटों के हिसाब से होती है मेरा। आप इसी तरह, जिस तरह आप किसी अदालत के अंदर जाके तो अपने केस को प्लीड करते हैं, तो उसमें कई वकला जो है, आपको पता है कि वो कई कई दिन दिनों लगा। तक जो है ना वो बहस करते हैं, जब तक कोर्ट एडजर्न नहीं होता, तो उस वक्त तक वो अपना केस को आर्गू करते रहते हैं। जी जी। तो वहां कोई कोई तकारीर का मुकाबला नहीं हो रहा था, और ना ही कोई घंटों का ये था कि कौन सा लीडर या कौन सा डेलीगेशंस का जो सरबराह है वो कितने घंटे तकरीर करेगा। असल मसला ये था कि जो 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 लीगल एस्पेक्ट्स थे जी उनको बयान करने में 4 घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, 10-15 मिनट भी लग सकते हैं। और वो सारी प्रोसीडिंग्स एक बार जिसको समझना चाहिए, और कई लोगों ने उन्हीं सारी प्रोसीडिंग्स को कंपाइल करके किताबें भी जो है ना वो शाया की हैं। हमारे भी बहुत सारे दोस्त, अब आपने यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन, जैसे डॉक्टर शब्बीर चौधरी साहब हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की सारी रेजोल्यूशंस को कंपाइल करके एक बुक की शक्ल दी है। शक्ल दी है। जी उनको भी कंसल्ट किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम चूंकि अकीदों के अंदर, जाति पसंद और नापसंद के अंदर, और जाति नापसंद पसंद और नापसंद में भी वो आर्गुमेंट जो किसी न किसी तरीके से हमने इनहेरेंट किया है, अगर उसके बगैर कोई आर्गुमेंट आए या कोई हकीकत आए, तो वो हकीकत भी हमें तस्लीम करने में बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा ही, और ये इट इज अनफॉर्चुनेट। और वो कौमें, अगर अगर आप ये देखें कि कौम की मुश्किलात और मसाइब में जो जो अज़ाफ़ा या उन पर होने वाले जुल्म की जो सियारात है, वो तवील इसीलिए हुई कि उस कौम के जो जो ओपिनियन मेकर्स थे, उन्होंने हकायक को तस्लीम करने में बहुत देर लगाई। और अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री के तनाजर में देखें, तो हमारी जो क्यादतें हैं, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन पार्टीज ने रियासत जम्मू कश्मीर के बयानिया भी एक बनाने में बहुत देर कर दिया। और आज भी यानी किसी एक बयानिए, यानी रियासत जम्मू कश्मीर के क्याम के बयानिए को ही मुतनाज़ा जो है वो हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया है। उसमें चाहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये वो पार्टियां हैं जो आप कह सकते हैं कि प्री पार्टीशन पार्टियां हैं। लेकिन इन पार्टियों ने भी अपनी रियासत के क्याम के सवाल को मुतफिका बनाने के बजाय, इस पे कौम में कंसेंसस बिल्ड करने के बजाय, उसको भी उन्होंने मुतनाज़ा बनाया। जैसे ये कह देना कि जी हम तो भेड़ बकरियों की तरह खरीद लिए गए, हमें तो अंग्रेजों ने बेच दिया। तो भाई अगर अंग्रेज इस रियासत को अपने पास रख लेते, जिस तरह उसने जो जो हिंदुस्तान, जो ब्रिटिश इंडिया था, जिस तरह उसने उसको ऑक्युपाई करके तो वहां जो है ना वो अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, तो क्या अगर रियासत जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा भी ताजे बरतानिया के कब्जे में होता, तो इससे आप खुश हो जाते। और दो कौमी नजरिया जो है वो, अगर जिसकी बुनियाद पे ब्रिटिश इंडिया तकसीम हुआ, अगर रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो मजहबों की बुनियाद पे, इसकी तहसीलें, इसके जिले, इसके इसके सूबे जो है वो तकसीम होते, तो क्या वो लोग जो है वो खुश हो जाते इस बात पे? तो हम उन लोगों से मुखातब हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत को, और जब मैं वहदत कहता हूं तो उसमें हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि रियासत जम्मू कश्मीर एक कसीरुल मजहबी रियासत है। और जब कसीरुल मजहबी रियासत है, तो मैं ये कहता हूं कि ये कोई नंबर गेम नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आपका एक प्रोविंस जिसका नाम जम्मू है, वहां हिंदू मेजोरिटी है। आपका दूसरा प्रोविंस उस वक्त जो रियासत जम्मू कश्मीर का था, लद्दाख, वो बुद्धिस्ट मेजोरिटी है। और इसी तरह जो वैली और ये जो जो हमारे आजाद कश्मीर है, चूंकि ये अगर आप देखें तो 1947 से पहले ये कोई अलग से कोई इंटिटी थी नहीं। ये तो जैसे मुजफ्फराबाद है, तो ये वैली का हिस्सा था, एक पार्ट था, जिला था, पार्ट था। पार्ट था जी। जम्मू, ये जो मीरपुर है, ये जम्मू का पार्ट था। जम्मू का पार्ट था जी। और पुंछ है, आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली
تو جموں کا پارٹ تھا، بٹ یعنی اس کے تمام تجارتی اور دیگر جو روابط تھے وہ زیادہ تر سرینگر کے تھے، چونکہ جو مغل روڈ تھی جی یعنی کمیونیکیشن کے جو ذرائع تھے، اور پری پارٹیشن بھی، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے قیام سے پہلے بھی جو پونچھ کے ریلیشن شپ تھی وہ ویلی کے ساتھ زیادہ تھی. جی جی اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج بھی آپ دیکھیں تو پہاڑی سپیکنگ جو ہے وہ جی میجورٹی میں، یعنی اگر آپ ریاست جموں کشمیر کی کمپوزیشن دیکھیں تو 53% لوگ جو ہے وہ کشمیری زبان بولتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے اندر. جی جی اور جو اس کے بعد جو ہے وہ جو ڈوگری سپیکنگ ہے، اور ڈوگری سپیکنگ کو جس وقت یعنی اس زبانوں کی یہ حد بندی کی جاتی ہے، تو اس حد بندی کے اندر میرپور کوٹلی وہ جو ایڈمنسٹریٹولی جموں کا حصہ ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ 20% لوگ جو ہے وہ ڈوگری سپیکنگ ہے. اور جب پہاڑی سپیکنگ یا پونچھی سپیکنگ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہی صرف پونچھ ہے، اور پونچھ کی بھی مختلف ادوار کے اندر مختلف حیثیتیں رہی ہیں. کبھی یہ ایک سیمی انڈیپینڈنٹ ریاست رہی ہے، کبھی یہ مفتو رہی ہے، کبھی یہ فاتح ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہمارے ہاں جو لوکل کلانس، اچھا بہت سارے لوگ جو ہے وہ تاریخ کے اندر اس بات کے بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے عہد کے اندر، اور یہ تاریخ کے اندر ہی ہے کہ کہیں کہیں لوکل کلائنٹس وہ کلانس لوکل کلانس جس کو میں کہتا ہوں کہ تو جو چھوٹے چھوٹے راجے رجواڑے جو ہے وہ جی مہاراجا نے تعینات کیے ہوتے تھے، وہ بغاوتیں بھی کرتے تھے، اور پھر ان بغاوتوں کو کچلا جاتا تھا، اور جو باغی ہوتے تھے ان کو بڑی سخت ترین سزائیں دی جاتی تھی. تو کئی لوگ جو ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو جو الٹیمیٹلی کچل دی گئی ان کو گلوریفائی کر کے تو وہ تاریخوں کے اندر ان کو ایک مزامتی بیانیے کے طور پہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویرائز کہ وہ مزامتی بیانیے نہیں تھے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لوکل کلانس کی بغاوت، اور وہ بغاوت الٹیمیٹلی کچل دی گئی. کہیں بھی ہاں کوئی اگر بغاوت ایسی ہوتی جس کی وجہ سے وہ ایک سیپریٹ اپنی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ قائم کر لیتے، تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے ایک آکوپیشنز کے خلاف بغاوت کر کے تو اپنی الگ سے ریاست قائم کر لی ہے، اور وہ ریاست جو ہے وہ الٹیمیٹلی اتنی پاورفل ہے کہ جو اس کی جغرافی کے اندر یا اڑوس پڑوس کے اندر رہتے ہیں انہوں نے ان کی سوورنٹی کو تسلیم کیا گیا. تو اس طرح گلگت بلتستان کے اندر بھی بہت سارے راجا پونیا، راجا یاسین، راجا فونزا، بے شمار راجاؤں نے فقتاً فوقتاً جو ہے وہ ریوولٹ بھی کیے ہیں، لیکن وہ ریوولٹ سسٹین اس لیے نہیں ہو سکے کہ الٹیمیٹلی ان کی بغاوتوں کو کچل دیا گیا، اور یہ سارے علاقے جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہے نا انہوں نے کنسیڈ کر لیا، یہ مدغم ہو گئے، اور یہ پارٹ اینڈ پارسل آف دا اسٹیٹ آف جموں کشمیر کا لائے، سو دیٹ ہم کسی جیسے فرض کریں کہ پونچھ کے بھی بہت سارے لوگ بہت ساری بغاوتوں کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ بغاوتیں اپنی جگہ ہم ان بغاوتوں کی حقیقت سے انکار نہیں کرتے، لیکن ان بغاوتوں کا انجام کیا ہوا، اور کیا وہ ریاست جموں کشمیر کے لیے بغاوت تھی یا کسی چھوٹے سے چھوٹے علاقے کے اندر اپنی حق حکمرانی یا اپنا ریونیو اکٹھا کرنے کی کوئی کوشش تھی. تو ظاہر ہے کہ تاریخ جو ہے وہ ایسی کسی بغاوت کو اس شکل میں ریکگنائز نہیں کرتی کہ جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی انہوں نے کوئی ریاست بنائی ہو. یہ بغاوتیں ضرور ہوئی ہیں، اور ہر دفعہ آپ جہاں جہاں بھی بادشاہتیں رہی ہیں، ایون اگر آپ یہ دیکھیں کہ قدیم ادوار کے اندر بھی، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی جگہوں پہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی بغاوتیں ہوئی ہیں، بالکل بغاوتیں لوگوں بالکل نے جنگیں کی ہیں، ہوئی ہیں کہ کئی جنگیں ہوئی ہیں، اور پھر بعض جنگوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بنی امیہ اور بنی عباسیہ کے درمیان یعنی دو ٹرائبز کے درمیان بھی بڑی خون ریز جنگیں ہوئی ہیں، اور ان خون ریز جنگوں کے اندر بہت مقتدر قسم کے لوگ شامل تھے. اور مسلمانوں کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک المیہ یہ ہے کہ وہ آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ان بغاوتوں میں کون حق پہ تھا، کون درست تھا اور کون. تو جب ہم مطلب یہ ہے کہ تاریخ کو مسلطوں کے تابع کر دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ ایک کنفیوز نسل کو جنم دیتے ہیں.
اور ہمارے ہاں بھی جو بغاوتیں ہوئی ہیں تو ان بغاوتوں کا چونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع محدود تھے اور کمیونیکیشن کے ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے وہ جس لوکلٹیز کے اندر جس مطلب یہ کہ علاقے کے اندر کوئی بغاوت ہوئی ہے تو وہاں کے لوگوں نے ان بغاوتوں کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کی ہے، ویئر ایز کہ وہ بغاوتیں ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ایسا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکی کہ جس کی وجہ سے وہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کے اندر کوئی مقام لیتے۔ ہم اپنے تہیں جیسے آپ پونچھ کے اندر ہیں، میرپور کے اندر، کوٹلی کے اندر، مظفر آباد کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر بے شمار بغاوتیں لوکلی لوگ ریکگنائز کرتے ہیں ان کو، لوکلی شاید کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے نیرو نیشنلزم کی وجہ سے ان کو گلوریفائی بھی کرتے ہوں، لیکن کیا ان بغاوتوں نے ریاست جموں کشمیر کے کسی ایریے کو حاصل کرنے کی کوئی کامیاب کوشش ہوئی؟ تو جواب ہے نو، کوئی کامیاب کوشش نہیں ہوئی۔ اور پھر ان تحریکوں کے پیچھے جو ہے وہ جو عوامل ہیں وہ عوامل آج تک عوام کی نظروں میں نہیں آئے کہ بھئی آپ کی بغاوت کرنے کا مقصد کیا ہے، یعنی آپ چاہتے کیا ہیں۔ جیسے پونچھ کے اندر جو بغاوتیں ہوئی ہیں تو کیا وہ پونچھ ریاست کی بحالی کے لیے تھی؟ تو جواب ہے نہیں۔ کیوں کہ اگر کسی ایک ٹرائب کے اندر کوئی بغاوت ہوتی ہے، جو ٹرائب اگر پونچھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو دیٹ ٹرائب از ناٹ ان اے میجورٹی، اور اس کو باقی ٹرائبز کا کوئی مینڈیٹ حاصل نہیں تھا، لیکن بغاوتوں سے انکار نہیں ہے، اور ہر بادشاہ کے دور کے اندر کچھ نہ کچھ بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان بغاوتوں کو اس 21ویں صدی میں، یا جب آپ ایک ریاست کشمیر کے جو ہے وہ باشندے بن گئے، سٹیزن ہو گئے، جہاں آپ کا اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ بن گیا، تو اس کے بعد آپ ان بغاوتوں کو گلوریفائی نہیں کر سکتے، ان کو ایگزامپلیفائی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کریں گے تو اس کی صحت ہمیشہ مشکوک رہے گی۔ اس لیے یہ ضمناً بات تھی۔ تو اب آ جاتے ہیں جو ہے وہ ریزولوشنز پہ۔ تو ریزولوشنز کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہبی ریزولوشنز کا جو کرکس تھا وہ یہی تھا، اور پاکستان نے جو ہے وہ کمپلائی کرنا تھا۔ یہ ہم بعد میں دوسری ریزولوشنز کو، جیسے فرض کریں کہ 1950 میں جو ریزولوشن آئی جس میں پھر مطلب یہ ہے کہ یونی لیٹرلزم آ گیا کہ جو ڈی ملٹرائز اگر انڈیا پاکستان دونوں مطلب دونوں جو ہے وہ ویکیٹ کریں گے تو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ریزولوشنز متفق ہیں، کیا ان پارٹیوں میں سے کسی نے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 13 اگست 1948 تک جو ریزولوشن بھی پاس ہوئی ہیں وہ بحث مباحثے کے بعد وہ ریزولوشنز جو ہے وہ متفقہ کہلائی ہیں۔ جو اس کے بعد ریزولوشنز آئی ہیں وہ پارٹ آف یونائٹڈ نیشنز پروسیڈنگز ہیں، بٹ دیٹ ریزولوشن واز ناٹ ایکسپٹیڈ بائی، مطلب یا پاکستان نے نہیں اس کو ایکسپٹ کیا یا انڈیا نے نہیں ایکسپٹ کیا، اور انڈیا نے تو بہت واضح طور پر جو ہے وہ یہ کہہ دیا تھا یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر کہ ہم کسی بھی ایسی ریزولوشن کو تسلیم نہیں کریں گے جو 20 جنوری 1948 کی ریزولوشن کے اسپرٹ کے خلاف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لیٹلی، کیونکہ ایک چیز اور آپ کے قارئین کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں وہ سرجنگ کا عہد تھا۔ سرجنگ کے عہد میں دنیا کی جو پولرائزیشنز تھی وہ کامونسٹ بلاک اور کیپٹلسٹ بلاک کے ایسی ہوئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس دوسری جنگ عظیم میں لوگ جو ہے وہ کروڑوں کے حساب سے 2 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس جنگ کی نظر ہو گئے۔ خطوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مٹی ہے اوپر والی نیچے چلی گئی، اور نیچے 40 ہزار ایئر فورس فلیٹ جو ہے وہ چلتے تھے، بمبارڈمنٹ کرتے تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی جنگ کے نتیجے میں الٹیمیٹلی جو ٹرکی اس وقت تک آٹونومس امپائر تھا جس کو آپ خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، خلافت عثمانیہ کا اس وقت ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کے مقابلے میں اس کا بھی سورج جو ہے نا وہ غروب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سب سے پہلے خلافت عثمانیہ کی جو سب سے بڑی ناکامی ہے کہ جو مڈل ایسٹ ہے
جس کو آپ مشرق وسطیٰ کہتے ہیں، مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری تحریکیں چلی، اور سعودی عرب کا قیام عمل میں لایا گیا. پھر مطلب سعودی عرب تو پہلی جنگ عظیم میں بنا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان تحریکوں کے نتیجے میں جو عرب نیشنلزم کی جو موومنٹس تھی، انہوں نے اوٹمن امپائر کو بہت ویک کر دیا. شام وغیرہ سارا اس کے بعد پھر نکلتا گیا آہستہ یہ آہستہ. سب مطلب یہ کہ الگ ہو گئے، اور دوسری جنگ عظیم تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے علاقے جو ہے نا وہ آزاد اور خود مختار ہو گئے، اور وہ ریکگنائز بھی ہو گئے. سوویت یونین کا، اس وقت کے سوویت یونین کا اور امریکہ کا، یہ دو ملکوں کے بلاک جو ہے نا، دنیا دو حصوں میں واضح طور پر تقسیم تھی، اور اس کے نتیجے میں ویسٹ اور ایسٹ، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پالیسیاں جو ترتیب دی جاتی تھی کہ کون سا ملک جو ہے وہ کس بلاک کے قریب ہے. انڈیا اگرچہ انڈیا نے انیشیٹو لیا، اور وہ انیشیٹو تھا نان الائنڈ کا، کہ ہم ان بلاک کی جو پالیٹکس سے باہر ایک تیسری جو ہے نا، جو غیر جانبدار ملکوں پر جو ہے وہ مشتمل ایک بلاک بناتے ہیں، جس میں بہت سارے مسلم کنٹریز بھی شامل تھے، اور مارشل ٹیٹو اور سکارنو اور نہرو اور جمال عبد الناصر، یہ بہت سارے رہنما تھے اس وقت کے، جنہوں نے نان الائنڈ کی بنیاد رکھی، تحریک غیر جانبدار. لیکن ہندوستان کے جیسے ہم نے پہلے بھی تمیری وہ کی تھی کہ جو پارٹی تھی، جو رولنگ پارٹی تھی، انڈین نیشنل کانگریس، اور اس کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، خاص کر کے جو نہرو تھے، وہ انکلائنڈ تھے بیسیکلی سوشلسٹ بلاک کی طرف. اور جو ان کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ موسٹلی، آپ آج بھی جو لوگ خارجہ پالیسی کے امور کے ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کی وہ پالیسی بہت ہی غیر جانبدار، بہت ہی پاورفل، اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے نا وہ اسرٹ کرنے والی تھی. ویئر ایز کہ پاکستان اپنے قیام کے فوراً بعد، یعنی 50 میں ہی وہ سیٹوں اور سنٹوں کی طرف وہ ہو گیا، امریکن بلاک کو اس نے جوائن کر لیا. اور یقیناً پاکستان کے قیام کے پیچھے بھی جو مقاصد ہیں، وہ ان مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے ہو کے تو برطانیہ اور امریکہ نے اپنے مفادات اس ریجن کے اندر پروٹیکٹ کرنے ہیں. جہاں کہیں بھی ان کے مفادات کے خلاف کوئی بھی مملکت، کوئی گروہ، کوئی پارٹی کام کرے گی تو اس کو پاکستان کے ساتھ مل کے تو اس کو کچلا جائے گا، اس کو ناکام بنایا جائے گا. تو لہٰذا پاکستان جو ہے وہ پہلے دن سے ہی اگینسٹ کمیونزم ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئی، اور اس میں پاکستان کے اپنے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، خاص کر کے لیاقت علی خان، انہوں نے اپنی پالیسی ٹوورڈز ویسٹ ایک آپ نے پرو ویسٹ پالیسی بنائی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان 1950 میں ہی اینٹی کمیونزم اور اینٹی سوویت یونین جو ہے بلاک کے اندر شامل ہو گیا. اب چونکہ 1950 تک جو چائنا کا رول تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا، لیکن بعد ازاں جس وقت چائنا کے اور امریکہ کے تعلقات باہر ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں ایک وقت میں فارموسا ایک چھوٹا سا ایریا ہے، وہ چائنا کو ریپریزنٹ کرتا تھا اور اس کو ریکگنائز کیا جاتا تھا. لیکن بعد ازاں جو ہے وہ چائنا کو پھر نہ صرف اس کو ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کیا گیا، بلکہ اس کو ویٹو پاور بھی ملی. اور بعد ازاں مطلب یہ کہ چائنیز اور رشینز جو کنفلکٹس تھے نظام کے حوالے سے، جو تیسری جو انٹرنیشنل ہوئی، اس میں ماؤ زے تنگ اور اسٹالن کے جو اختلافات تھے یا خروشیف کے جو اختلافات تھے، وہ اختلافات بہت سامنے آ گئے، اور الٹیمیٹلی چائنا بھی جو ہے وہ امریکن کیمپ کی طرف چلا گیا. اور پہلے خفیہ مذاکرات ہوئے جو پاکستان نے اس کو، تو آپ یہ سمجھیں کہ آج بھی ہم جب دوسری قراردادوں پہ بھی بات کریں گے، چونکہ ہمارا مقصد کسی پروپیگنڈے کو بائی کرنا نہیں ہے، بنیادی طور پر یونائٹڈ نیشنز کی ان ریزولوشن کو سمجھ کے، اور پھر یہ بھی بتانا ہے ہم نے کہ ہم کیوں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے امپلیمنٹیشنز کے حق میں ہیں،
کیونکہ کئی ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے خلاف ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے. اور کیا وہ اور کئی مقتدر رہنما جو ہے جو انٹرنیشنل فیم کے انکلوڈنگ کوفی عنان جیسے لوگ جو یہ کہہ چکے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں یہ اب ارریلیونٹ ہیں. لیکن کیا کشمیریوں کے نزدیک بھی یہ ارریلیونٹ ہیں کہ ایک عالمی برادری نے, ایک یونائٹڈ نیشنز نے اپنے چارٹر کے تحت, اپنے پروٹوکول کے تحت جو ہے وہ کچھ ریزولوشن پاس کی ہیں ایک خطے کے بارے میں, اس خطے کے لوگوں کے بارے میں, اور وہ ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے, جبکہ وہاں کانفلکٹ ابھی بھی موجود ہے, لوگ آج بھی کسی نہ کسی شکل کے اندر اپنے جذبات برہمی کا اظہار کر رہے ہیں, ڈس سیٹسفیکشنز کا, چاہے وہ پاکستانی ایڈمنسٹریشنز کے اندر ہوں یا انڈین ایڈمنسٹریشنز کے ہوں. تو کس طرح اس خطے کو جنگی ماحول سے نکال کے نسبتاً ایک پرامن ماحول دینا ہے کہ جس سے لوگ جو ہے وہ ایک پرامن زندگی بسر کر سکے, اور ان کو پراکسی وارز اور پراکسی پالیٹکس سے باہر نکال کے ایک بہتر ماحول دیا جا سکتا ہے. کیا عالمی برادری کی وہ ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں ڈیو ٹو دیئر اکنامیکل انٹرسٹ, اور مطلب یہ کہ انڈیا اور پاکستان کے اس کنفلکٹ. تو یہ ڈیلے ہوا ہے, ڈیلے اسی لیے ہوا ہے کہ چونکہ انڈیا کے بارے میں جو ہے وہ وسٹ کی جو پالیسی تھی, وہ پالیسی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ وہ اینٹی تھی, یا کم از کم مطلب یہ کہ انڈیا کو کسی قسم کا کوئی مارجن دینے والی نہیں تھی, اور جیو پولیٹیکلی گلگت بلتستان اور پی او کے کی جو امپورٹنس تھی, تو لہٰذا یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ایکٹرز ہیں, اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ممبر سٹیٹ بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ کوئی فقیروں کا ادارہ نہیں ہے, وہ حکومتوں کا ادارہ ہے, اور حکومتوں کے اپنے اپنے خطوں کے اندر جو انٹرسٹ ہیں وہ کانفلکٹس کو بھی, وہ نیشنل کوسچنز کو بھی, وہ قوموں کے حق آزادی اور حق خود ارادیت کو بھی کے حل کے پروسیجرز میں کہیں نہ کہیں جو ڈیلے کرتے ہیں یا اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے اندر ان کے اپنے مفادات بھی شامل ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری اس لحاظ سے بدقسمت ہیں کہ وہ جو سر جنگ کے عہد کی پالیسیاں ہیں ان پالیسیوں کے وکٹم ہیں, اور یونائٹڈ نیشنز اپنی ہی پاس کی ہوئی ریزولوشنز اور وہ جو دونوں حکومتوں نے جس طریقے سے کمپلائی کرنا تھا وہ ان سے کسی قسم کی کوئی جواب دہی نہ مانگ سکی, کیونکہ جو عالمی برادری جس طرح کیمپوں کے اندر اور مختلف کانفلکٹس کے اندر الجھی ہوئی تھی, تو اس میں وہ انڈیا یا پاکستان کو ناراض کرنے کے بالکل ہی مطلب ایسی پوزیشن میں نہیں تھی کہ جس سے ہندوستان بالکل ہی ایک الگ موقف لے لے یا پاکستان لے لے. تو ایک اوبلائج کیا گیا ہے دونوں سٹیٹس کو, اور ایک قوم یا ایک ریاست جو تاریخی طور پر موجود تھی, اس ریاست کے لوگوں کے مستقبل کو ڈیلے ڈالا گیا. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیلے آف جسٹس, یعنی یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ کسی قوم کے مستقبل کا اگر سوال ہو تو اس سوال کو فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے, کیونکہ اس سے امن قائم ہوتا ہے, اور جب امن قائم ہوتا ہے تو دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کے ثمرات زیادہ مثبت ہوتے ہیں بنسبت جنگوں کے, کنفلکٹس کے, ایک دوسرے کے خلاف بندوق تانے رہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے جو قدرتی وسائل ہیں جو لوگوں کی ترقی پہ, جو لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونا چاہیے, وہ دفاع کے نام پر جو ہے وہ غیر پیداواری مدوں میں خرچ ہوتے ہیں. اور جب آپ بارود خرید کے غربت پار رہے ہوں تو الٹیمیٹلی وہ سارے معاشروں کو اپنی لپیٹ میں وہ غربت لے لیتی ہے, اور اس کا کوئی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ مستقبل ان قوموں کا کیا ہوگا. سو دیٹ آج کے اس پیریڈ کو اس کو ہم صرف جو ہے وہ 13 اگست 1948 کی ریزولوشن تک رکھتے ہیں, اور پھر ہم اپنے جو ہے وہ کرنٹ ایشوز پہ آتے ہیں, اور اس پہ پھر مطلب یہ ہے میں یہ کہوں گا کہ کبھی ہم ریاست جموں کشمیر کی ہسٹری کے حوالے سے مختلف واقعات جو ہوئے ہیں ان واقعات کی جورسپروڈنس یا اس کے کشمیر کی تاریخ پر اس کے امپیکٹ جو پڑے ہیں, یا جو جموں کا اور ویلی کا جو پاور شیئرنگز کے اندر جو کنفلکٹ ہے
اس کو بھی لیں گے. جیسے پاکستان کے اندر بھی پاور شیئرنگز کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 3 صوبے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ فیل کرتے ہیں, تو ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی ایسا ہے کہ جموں والے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگلا پروگرام جو ہوگا اس میں تو ہم پھر قراردادوں پہ پھر شروع کریں گے انشاءاللہ, اگلی جو وہ اگست 48 سے آگے جو آتی ہیں. آج ایک بات آپ سے میں نے کرنی ہے, پوچھنا ہے کہ میں عام لوگ جو ہمارا پروگرام ہے یہ میں ناظرین کو, ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ایک معلوماتی پروگرام بھی ہے. یہ صرف کوئی میں نے وہ نہیں ہے کہ ہمیں کہیں سے کوئی لائک کریں گے شیئر, زیادہ کوئی سنسنی خیز باتیں نہیں, ہم تو بڑے ہسٹری بیان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے. میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے, بات پوچھنی ہے, وفاق جس کو کہتے ہیں, فیڈرل جس کو کہتے ہیں, اس کی تشریح کیا ہے؟ تشریح ہوتی ہے کہ مختلف اکائیاں اگر جڑ کے تو ایک, یعنی جس طرح مختلف پھول جڑ کے گلدستہ بناتے ہیں, میرا خیال ہے وفاق ایسے ہی ہوتا ہے, فیڈرل جس کو کہا گیا. تو 47 48 49 50 فیڈرل بنی, پاکستان کے 4 صوبے, اس وقت 5 تھے, اس وقت 2 تھے, پھر 5 ہو گئے, تو 4 ہو گئے. جس طرح سندھ, پنجاب, کے پی کے, ابھی اس کو پہلے سرحد کہتے تھے, پنجاب اور بلوچستان. اب ایک نئی تشریح آ رہی ہے کہ پاکستان نیا وفاق تشکیل دینا چاہتا ہے, مطلب نیا وفاق, یعنی جس طرح پیچھے خبر تھی کہ وہ گلگت بلتستان کو صوبہ, ایک انتظامی صوبہ بنا لیا, پتہ کہ عارضی صوبہ, اور ابھی کچھ پچھلے دنوں میں تھا کہ آزاد کشمیر کو بھی یہ صوبہ. تو جو قراردادوں پہ ہم نے بات کی اس روح سے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ریزولوشنز بائنڈنگ نہ ہوں اور ابھی تک پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو طاقت کی حکمرانی مسلمہ ہے, حقیقت ہے. جی جی. تو سو دیٹ پاکستان, چونکہ یہ دونوں علاقے جو ہے گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں 1947 میں پاکستان نے ان کو کالونائز کیا. اس میں نو ڈاؤٹ کہ کچھ لوکل کولیبریٹرز بھی تھے, اور جن کے یہ کہا گیا کہ آپ اس لوکلٹی کے اندر آپ جتنے بلند بانگ دعوے کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن وہ دعوے تاریخ میں اس وقت انہی لوگوں کے منہ چڑھانے لگتے ہیں کہ جس وقت بعد ازاں, یعنی ان کا حال اور ان کا مستقبل جو ہے وہ ان کے ماضی کے دعووں کی جو ہے وہ تصدیق نہ کرتا ہو. تو گلگت بلتستان کے اندر بھی وہ ساری دلیریاں, وہ ساری بہادریاں جو 1947 کے حوالے سے کہی جاتی ہیں, وہ گزشتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70 سالوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بنیادی سیاسی, سماجی اور معاشی حقوق سے محروم رہے ہیں. ان کو لیجسلیٹو پاورز نہیں تھی. کانسٹیٹیوشنلی جو ان کے رول آف بزنس طے کیے گئے وہ ایک کالونی سے بھی زیادہ, یعنی برٹش انڈیا کے اندر جو پریویل کرتا تھا لا, جو کانسٹیٹیوشن, اگر اس کو آج کے گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کو لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھڑے ہوئے قوانین, ایک قرون وسطی کی سوسائٹیز کے وہ قوانین جو ہے وہ نافذ ہیں, جس کی وجہ سے گلگت کے لوگوں کی جو بھاری بھرکم آواز جو ہے وہ کانوں کو سنائی نہیں دیتی, اور ان لوگوں کو بہت ہی ڈپرائیوڈ کیا گیا ہے. اور اب تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا بھی, پاکستان کی بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کی ڈپرائیویشنز کو تسلیم کرتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب وہ ڈپرائیویشنز کے خاتمے کو لنک کرتے ہیں صوبوں سے, کہ اگر اس کو صبح ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو آپ پورا اختیار دیں, آپ ان کو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو انشور کریں. صوبے جو ہے وہ لوگوں کی مشکلات کو کم نہیں کرتے. اگر کم کر رہے ہوتے تو بلوچوں کو بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. صوبے اگر لوگوں کو جو ہے وہ ان کے حقوق انشور کرتے ہوتے تو پشتونوں کو پشتون تحفظ موومنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر صوبے بنانے سے مسئلے حل ہوتے تو آج جو ہے وہ سندھ کی جو منتخب اسمبلی ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ ہمارے جزیروں کو کالونائز کر رہا ہے، ہمارے جو وسائل ہیں ان وسائل پہ ہماری حق ملکیت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، جو پرائرٹیز جو کانکریٹ لسٹ ہے اس میں جو ہماری پرائرٹیز ہیں وہ پرائرٹیز جو ہے وہ حتیٰ کہ 18 امینڈمنٹ میں جو صوبوں کو اختیار دیے گئے ہیں، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ہیلے بانوں سے اس جو کلاس کو بھی ختم، یعنی 18th امینڈمنٹ کو بھی ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک ایسا ملک، ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت اس ملک پہ بات ہوتی ہے تو مجھے بہت بعض دفعہ غصہ بھی آتا کہ کیا ملک ہے کہ جس کے اندر کسی چیز پہ کوئی کنسنسس جو ہے وہ بن ہی نہیں پاتا، جو اپنے ملک کے لوگوں کے جو بنیادی جو حقوق ہیں اس کے سوال پہ بھی کوئی کنسنسس نہیں ہے، اور جو جمہوریت ہے وہ بھی جو ہے وہاں کوسچنز ہے۔ میں آپ کو ایک بات کرنے، مجھے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے بات کی وہ انسانی حقوق کی، تو یہ کل میں ایک وہ کرائم ہوتے ہیں نا جو فوٹوز، وہ جو فلمیں آتی ہیں ان کی، وہ پولیس والے یا جس طرح وہ ملزم کو پکڑ کے لا کے تو اس کی وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کی، نارملی تو وہ قانونی طور پہ غلط ہے اس طرح کی انٹروگیشن، یعنی آپ کیمرے کے سامنے کس سے پوچھے تم نے کیا کیا اور یہ کیا، اور وہ اخباری نمائندے تو کئی دفعہ وہ جو ٹی وی والے ہوتے ہیں وہ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اصل میں وہ پولیس سے بھی زیادہ ایکٹنگ میں کرتے ہیں۔ تو اس نے اس ملزم سے پوچھا، 3 لوگ تھے، انہوں نے ایک عیسائی کرسچن لڑکی 18 سال کی نوبیاختہ دلہن کو، 3 دن کی دلہن کو سرے عام راستے میں 5 اس کے احباب کے ساتھ، جب وہ پتا ہے جو شادی کے بعد لڑکی ایک دفعہ گھر جاتی ہے واپس، کیا کہتے ہیں وہ ساڑھے 5 ہے، اسی میں پتہ نہیں کیا آخر بدفیرا کہتے ہیں، مطلب بدفیرا وہ جا رہی تھی، تو انہوں نے رکشے میں اتار کے 3 لوگوں نے ان 5 لوگوں کو گن پوائنٹ پہ ایسے کیا اور لڑکیوں کو لے کے ان کے ساتھ زیادتی کی زبردستی، پھر غائب ہو گئے۔ خیر پولیس نے پکڑ لیے۔ کل ان بندوں کا انٹرویو تھا، پولیس والے نے ہتھکڑیاں لگائی ہوئی تھی، وہ اخبار جو وہ خاتون تھی پوچھ رہی بھائی تم نے کیا کیا ہے، اس نے کہا جی ہم لوٹنے کے لیے گئے تھے۔ وہ رکشے میں اتارا تو یہ دلہن بنی ہوئی تھی، بڑی لش پش ہوئی تھی، تو ہم اس کو ایک سائڈ پہ لے گئے اور بڑے آرام سے پوچھا کہ تمہارا موڈ کیا ہے، تو اس نے نہیں بولی، پھر ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو یہ تم نے زیادتی کی ہے بھائی کیا ہو سکتا ہے، بس جی معافی دے دیں۔ تو مجھے شرم آئی اس وقت وہ پروگرام دیکھتے ہوئے، اس اینکر سے بھی اور اس پولیس والوں سے بھی، کہ یہ کون سا ہے کہ آپ ٹی وی پہ اور اتنے بڑے میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس سے موڈ پوچھا تھا، اس نے رضامندی ظاہر کر دی، اور اس لیے یہ جرم ہو گیا۔ دیکھیے یہ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ کس طرح کی ریاست ہے اور کس طرح کے پولیس ہے کہ ان کی کسٹڈی میں ایک بلکہ یہ تو کئی ایسے واقعات ہیں، مثلا ایک ہوتے تھے وہ انجمن سپاہی صحابہ کے ایک لیڈر ملک اسحاق، وہ 11 لوگ مارے گئے، 2 بیٹوں میں، تو ان پر کوئی مقدمہ تھا کوئی 200 آدمیوں کے قتل کا، 99 تو 99 تھے یا 200 تھے۔ انہوں نے جج صاحب کو بول دیا، تو جج کو کہا کہ ابھی تو بہت لوگ رہتے ہیں، اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کوئی عدالت ایسی بنی نہیں ہے جو مجھے سزا دے، جو میری گردن میں پھانسی کا پھندا ڈالے اور یا سزا سنائے۔ تو جب مذہب کی بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوں اور ریاست جو ہے وہ محض تماشبین ہو، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو انتہا پسندی ہے، مثلا کئی لوگ جو ہے وہ ان کو بلاسفیمی کے جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا قبل اس کے کہ عدالت کو انویسٹیگیٹ کرتی، کئی دفعہ جج نے ضمانت دی، جج مارا گیا، کئی دفعہ وکیل پیش ہوا اس کی وکالت کے لیے تو وکیل مارا گیا، اور کئی دفعہ جو ہے وہ وکیل اور جج سے پہلے ہی وہ ملزم ان کی عدالت میں پیش ہوتا تو پولیس والے نے مار دیا،
اور کئی دفعہ تو جو ہے وہ پولیس پستول دے کے کسی ایک بندے کو ہاتھ میں دیتی ہے کہ مار دو. تو سو ریلیجس منورٹیز ان پاکستان، ان کی تو کوئی سے نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ دی ویکسٹ سیکشن آف دا سوسائٹی جو ہے وہاں کی ریلیجس منورٹیز ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک ریاست اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں ایٹمی طاقت ہوں، اور میری جو فوج ہے وہ دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. میرے ایجنسیاں جو ہیں وہ، اور خاص کر کے ایک ایجنسی جس کا نام انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہ دنیا کی نمبر 1 ہے. لیکن اس ملک کے اندر مذہبی عقائد کی دشمنی میں لوگوں کے جا کے قبرستان تک اکھاڑ دیے گئے، لوگوں کو ان سرکل کر کے 150 کے قریب جو ہے وہ عیسائی لوگوں کو جو لاہور کے نزدیک یوحنا آباد بھی اور اوجرا کا علاقہ ہے، اس میں ان کو قتل کر دیا گیا. کئی لوگوں کو زندہ جو ہے وہ جلا دیا گیا. سر وہ تو عیسائی تھے. ایک بینک مینیجر نے اپنے گارڈ کو سرزنش کی، تم لیٹ آتے ہو. اس نے دوسرے دن کہا یہ ختم نبوت کا منکر تھا، اس کو قتل کر دیا. قتل کر دیا. اور پھر سوسائٹی کو دیکھیے کہ سوسائٹی اس آدمی کو، اس قاتل کو جو ہے نا وہ گلوریفائی کر رہی ہے. یہ کل کی بات ہے کہ ایک سٹنگ گورنر کو اپنے ہی اس کے گارڈ نے اس کا مرڈر کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ اس آدمی کے لاکھوں کے جلوس لوگوں کے نکالے. تو یہاں سے آپ پاکستانی سوسائٹی کی جو مینٹل اور جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ رول آف لا نہیں چاہتے. دیکھیے یہ من ربوں کا، من دینوں کا، یہ خدا کی اتھارٹی ہے جو اپنے بندوں سے پوچھے گی کہ تم نے کس دین پہ عمل کیا، کس خدا کو مانا، کس رسول کو مانا. یہ اس نے حساب دینا ہے. اور اس کے لیے اس خدا نے کہا کہ یہ روز جزا ہے. جب میں آپ کو آپ کے اعمال آپ کے ہاتھوں میں دے دوں گا اور آپ کے جو جسم کے جو اعضاء ہیں یہ آپ کے گواہ ہوں گے، جو کہیں گے کہ اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا تو ان کے ہاتھوں میں نیکیاں تھما دی جائیں گی اور ایوارڈ کے طور پہ ان کو جنت. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میجورٹی لوگوں کا جو بلیو ہے اس کی تعلیمات کی، یعنی بیسک تعلیمات، بیسک ایجوکیشن یہ ہے کہ روز جزا کے دن خدا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اعمال کے حساب سے جو ہے وہ ان کو سزا اور جزا دے گا. لیکن پاکستان کی سوسائٹی میں لوگ نہ قیامت پہ یقین کرتے ہیں، نہ خدا پہ یقین کرتے ہیں، نہ اس پیغمبر جس کے نام پہ لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں. اس پیغمبر کو تو کہہ دیا گیا تھا کہ اے پیغمبر، اے نبی، ان لوگوں کو کہہ دیو کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، رحمت للمسلمین نہیں. لیکن آج مسلمان جو ہے وہ اس نبی کے نام پہ باقی لوگوں کے لیے کوئی عقل کی بات کرے، فہم کی بات کرے یا آپ کے نیریٹو سے تھوڑا اختلاف کرے تو آپ اس کے لیے زحمت بن گئے ہیں. آپ کے گفتگو سے، آپ کے جسم و جان سے، آپ کے وجود سے کہیں بھی رحمت نہیں ٹپکتی بلکہ زحمت ہے. اور آپ حیران اس بات پہ ہیں کہ ایک ملک ہے جس کو یہ سٹینڈ ہے کہ میں ایک نیشن سٹیٹ ہوں، اس میں نیشن سٹیٹ والی کوئی حرکت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو رائٹ ونگر پارٹیاں ہیں، رائٹ ونگر حکومتیں ہیں، یہ مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ سوسائٹیاں تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ جاتی ہیں. اور پاکستان نے 70 سالوں میں جو کچھ اڑوس پڑوس میں بہانے کی کوشش کی، آج وہ ساری پنیری پاکستان کے اندر اگائی ہے. اور اب پاکستان کے پالیسی سازوں کو کوئی سدھا ہی نہیں دیتا کہ وہ اس کے ساتھ کیسے کمبیٹ کریں. کل کی بات ہے کہ وہاں بلوچستان میں جو ہے وہ بھی ایک ریلیجس منورٹی آپ کہیں، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، اور لیکن آپ نے ان کے 11 آدمیوں کے گلے کاٹ دیے گئے. اور ایک ملک کا، اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اظہار تعزیت اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ یہ اپنے جنازے نہیں دفناتے. تو مذہب دنیا کے اندر لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہم نے لوگ بھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر قتل ہو جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی رکھتے ہیں کہ جب تک قاتلین کو نہ پکڑا جائے. پھر آ کے ایڈمنسٹریشن اور حکومت کے نمائندے جو ہے وہ انشور کرتے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے, تو لوگ جنازے دفنا دیتے ہیں. لیکن ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتا ہے, یعنی کس قدر ایک ریٹارڈڈ مینٹلٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. no one we could be black. تو سو دیٹ یہ جو افراتفری ہے, نفسا نفسی ہے, ایک بحران ہے. یہ بحران تبھی ہے کہ پاکستان کے اندر ادارے جو ہے وہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق دیے ہوئے اختیارات کا استعمال نہیں کرتے, بلکہ ہر ادارہ اپنے کانسٹیٹیوشنل دیے ہوئے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے, دوسروں کے معاملے میں مداخلت کرتا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کے ہر فرد کا رویہ یہ ہے کہ میں آپ کے پرائیویسی کو بھی متاثر کروں گا, آپ کے گھر میں بھی مداخلت کروں گا, آپ کے عقیدے میں بھی مداخلت کروں گا. یعنی اب دنیا, مطلب یہ کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں نہ آپ کا عقیدہ اپنا ہے, نہ جہاں آپ کا وجود اپنا رہ گیا ہے, نہ آپ کی اپنی جو قومی یا تاریخی کوئی شناخت ہے وہ اپنی رہ گئی ہے. ہر بندہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ نے وہی شناخت اختیار کرنی ہے جو میں آپ کو دوں. یہ ٹھیک ہے کہ ہم, اور یہ عمومی رویے ہیں. یعنی جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس طاقت ہے وہ آپ کو یا مجھے ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے. دیکھیں سر, بات ابھی لمبی ہو رہی ہے ہماری بھی. اگلا پروگرام میں وہ قراردادوں والی بات بھی آئے گی. میں چھوٹی سی بات کروں گا, چھوٹی سی, کہ یہ جو موجودہ ہمارا جو ریاست مدینہ ہے ہماری, جو 21ویں صدی میں جو یہ تشکیل دی گئی ہے یا اس کا نام رکھا گیا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کیا اس میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے, خاص کر غیر اخلاقی جرائم معاملات جو ہیں ان میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. کیا ریاست اپنے شہریوں کے جان و مال کے حفاظت کی ذمہ دار نہیں ہوتی؟ کیا ریاست جو ابھی موجودہ دور میں, یعنی ہم لوگ 1400 سال پہلے تو اور معاملات تھے, اب جو معاملات ہیں صحت, تعلیم, پولیس کا نظام, جعلی مقابلوں میں لوگوں کو مار دینا. ہزارہ کمیونٹی کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک میں نے وہ اخبار میں پڑھا ہے کہ ان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کا معاملہ بنا ہوا ہے. ان کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نہیں دیے گئے, جس کی وجہ سے کوئی سرکاری نوکری ہو یا کوئی ایسے معاملات بھی حل ہو سکے. یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہم اگلے پروگرام میں مزید انسانی حقوق کے بارے میں بات کریں گے, اور خاص کر میں اپنے ناظرین سے یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی مفاد نہیں ہے, ہم تو صرف یہ معلوماتی پروگرام ہے. پلیز اس کو لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں, سبسکرائب کریں, اور اس کے بعد خاص کر آزاد کشمیر کے اندر اگر کوئی جو ہمارے پیغام سنتے جو ہمارے دوست ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں جہاں بھی کہیں آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دیکھیں, ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کریں, ہماری آن لائن پہ جائیں, ہماری فیس بک پہ اکاؤنٹ پہ جائیں, وائس فار جموں کشمیر @gmail.com. تو آپ ہمیں مطلع کیا کریں. ہم وہ مسائل بھی انشاءاللہ اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے اور ارباب اقتدار کو بھی دکھاتے رہیں گے. میں ایک بات تھوڑی سی کر لوں. جی مہنگائی جو اس وقت پاکستان اور اس کے پیریفیریز کے اندر جو مہنگائی کا طوفان ہے جی کے خلاف ہیں. آزاد کشمیر کے اندر مختلف ٹاؤنز کے اندر لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں, آٹا اور سر, آٹا سب سے بڑی اور پھر یہ ہے کہ جو کوہالہ پل پہ لوگوں نے مظاہرہ کیا, اس میں پولیس نے بے تحاشا تشدد کیا اور کئی لوگ اس میں زخمی ہیں, جی اور زخمی جو ہے وہ مختلف ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں. جی تو میں جو اس پولیس گردی اور ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں, اور وہ لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل درست ہیں, اور ان جائز جو مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے حکومت وقت سے یہ کہوں گا کہ لوگوں کے مطالبات پہ سنجیدگی سے غور کیا جائے, ان کے مطالبات کو فوری طور پر تسلیم کیا جائے, اور اپنے جو عیاشیاں ہیں ان کو کم کر کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے, اور اس مہنگائی سے ان کو چھٹکارا دینے کے لیے خاص کر کے جو وہ آئٹمز جو فوڈ آئٹمز ہیں وہ سستے کیے جائیں تاکہ لوگوں کی دسترس میں آئیں اور لوگ اپنے روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھ سکیں.
तो थैंक यू जनाब, बहुत नवाजिश। मैंने आपके लिए ये सवाल वैसे भी किया, रखा हुआ था कि एक हफ्ता पहले असातिज़ा के जो मुतालबात थे, असातिज़ा ने कोई एक पुरअमन मुजाहरा किया था मुजफ्फराबाद में, और वहाँ पे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और उनको बेशुमार जख्मी भी किया गया था। कुछ महंगाई थी, कुछ वो अपने मुतालबात थे उनके कि उनको हमें मुस्तकिल किया जाए, कुछ हैडाक थे, कुछ ऐसी पोजीशन थी। तो अभी आपने मजम्मत कारी दी है, तो हम उसी को उसके साथ भी शामिल रखते हैं। और दूसरा ये है कि जो एक हमारे जो साफी हैं तनवीर अहमद, जी, वो किस्मती की बात है कि आज़ाद कश्मीर की ये जो नाम नहाद अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ के जजेस जो है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि वहाँ से क्या हुक्म आएगा और उसके मुताबिक है लोगों को डील करते हैं। तो तनवीर अहमद ने किसी किस्म का कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की वायलेशन तो है। की नहीं है ना बेचारे उसने ने। अगर पाकिस्तान के परचम को एक ऐसी जगह से उतार के पाकिस्तानियों के हवाले किया है तो लीगली स्टिल रियासत जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है, इट इज़ नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। और पाकिस्तान का अपना जो आइन है, यानी उसकी जो जो आर्टिकल 1 है, उसके अंदर जो पाकिस्तान की टेरिटरी डिफाइंड हुई है उसमें गिलगित बल्तिस्तान और पीओके जो है वो उसमें शामिल नहीं है। तो लिहाजा ये है कि इंसाफ का तकाजा ये है, और रियासती बाशिंदों को इस तरह विक्टिमाइज करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इनको भुगतने पड़ेंगे। और मैं मुतालबा ये भी करता हूँ कि तनवीर अहमद को फौरी तौर पर रहा किया जाए। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल एक बजा मुतालबा है। और बड़ी खास बात यह है कि वो जहां से उसने परचम उन्होंने उतारा था, उस चौक का नाम है मकबूल बट शहीद चौक। और उसको जितना भी वो यादगार बनाई हुई है, वो JKLF वालों ने खुद ही अपनी जो कंट्रीब्यूशन करके बनाई थी, उसमें कोई वो नहीं था। और उसके उनके साथ सबसे बड़ी जाती है कि डिप्टी कमिश्नर ने उनसे एक मायदा किया था कि आप ये हम लोग उतार देते हैं, तो आपने मजम्मत की है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने नाजरीन से फिर यही बात कहते हैं कि प्लीज हमें लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें इन प्रोग्राम्स को, ताकि जो लोग दूसरे आपके अहबाब आगे हैं वो भी हमें जान पहचान सकें और हमारी बातें जो है उन तक भी पहुंच सकें। तो मैं आप सब से इजाजत चाहता हूं, और शौकत साहब से भी, और आप सबको अपनी और शौकत साहब की तरफ से अल्लाह हाफिज कहता हूं। खुदा हाफिज। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज जी।